بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ اسلام کا تصور کامیابی آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ اسلام میں کامیابی سے کیا مراد ہے، اور سورۃ الاعلیٰ کی آیت کریمہ آپ کے ساتھ شیئر کی کہ قد افلح من تزکا، حقیقت میں وہ شخص کامیاب ہو گیا ہے، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ یعنی کہ ہمارے تو کامیابی کے سٹینڈرڈ مادی ہیں، مالی ہیں، لیکن اللہ فرما رہا جو نفس کو پاک کر لیتا ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ اب ہمارے دماغ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ نفس کی پاکی کا اور کامیابی کا کیا تعلق ہے آپس میں۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے نام کا ذکر کیا، فصلى، اور نماز پڑھی۔ اللہ کے نام کا ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں اپنی زندگی میں، تو اسلام میں اللہ کے ذکر کا مطلب یہ ہے جب تم زندگی گزار رہے ہو، باتیں کر رہے ہو، کام کر رہے ہو، تو تم نے یہ دیکھنا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اور جب تم اپنی باتوں میں، اپنے معاملات میں اللہ کے حکم کو دیکھتے اور اس کو پریکٹس کرتے ہو، تو یہ ہے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ لیکن اگر تم اللہ کا ذکر تو کر رہے ہو، کلمہ طیبہ کا ورد تو کر رہے ہو، لیکن اپنے معاملات اللہ کے حکموں سے نہیں چلا رہے، تو اسلام کے نزدیک تمہارا شمار غافلوں میں ہے۔ اصل میں اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حکم کو یاد کرنا اور اس کا بندہ بن کر رہنا۔ یہ کون سی یاد ہے؟ اس کو یاد بھی کر رہے ہو اور اس کی نافرمانی بھی کر رہے ہو۔ یاد کرنے کا مطلب تو یہ تھا کہ اس کی نافرمانی چھوڑ دینی ہے، گندگی چھوڑ دینی ہے، پلیتی چھوڑ دینی ہے، نجاست چھوڑ دینی ہے، نفس کی بندگی، دنیا کی بندگی چھوڑ دینی ہے۔ یہ کون سی یاد ہے؟ یہ کون سا ذکر ہے؟ اس کو یاد بھی کر رہے ہیں، غیبت بھی نہیں چھوٹی، اس کو یاد بھی کیا، چغلی بھی نہیں چھوٹی، اس کو یاد بھی کیا، اس کی نافرمانی بھی نہیں چھوٹی، اس کو یاد بھی کیا، اس کے حکم پر عمل بھی نہیں کیا۔ یہ کون سا ذکر ہے؟ یہ کون سی یاد ہے؟ تو فرمایا اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے نام کو ذکر کیا، یاد کیا، فصلہ، اور نماز پڑھی۔ اس کا مطلب یہ کہ صرف نماز کا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھی، مطلب اس نے اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ نماز کیا؟ اللہ کا حکم، عبادت۔ مطلب یہ کہ اس نے پھر اللہ کو یاد کیا تو پھر اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ کیا صرف نماز والے اللہ کے حکم پر عمل کیا؟ نہیں، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ یہ ہے اصل بات، یعنی کہ اللہ کو یاد کرتا ہے اپنی زندگی میں کہ اللہ میرا رب ہے، یاد، اور میں نے اپنی زندگی اس کے حکم سے گزارنی ہے، اور پھر اس کے حکم پر عمل کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، اس کی گفتگو پاک ہو جاتی ہے، اس کے معاملات پاک ہو جاتے ہیں، اس کی زندگی پاک ہو جاتی ہے۔ یہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ پاک ہوتا کیسے؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ کو یاد کر کے، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے سے انسان کی زندگی، گفتگو، عمل پاک ہو جاتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ اب اس آیت کا پچھلی آیت سے کیا کنیکشن ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کامیابی نفس کو پاک کرنے میں، اور نفس پاک ہوتا ہے اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے، اپنی خواہشات کو چھوڑنے سے، لوگوں کی مرضی کو چھوڑنے سے۔ لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتی ہو۔ کیا مطلب؟ اس بات کا پچھلی بات سے کیا کنیکشن ہے؟ مطلب یہ کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے والا اللہ کو یاد نہیں رکھ سکتا۔ جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے وہ اللہ کے حکم پر عمل نہیں کر سکتا۔ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتا ہے اس کا نفس پاک نہیں رہ سکتا، وہ نفس کا بندہ بن جاتا، اللہ کے حکم پر عمل اس کے لیے کرنا ممکن نہیں رہتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنا اس کے لیے ممکن نہیں رہتا۔ جو دنیا کی زندگی کو ہی اصل زندگی سمجھتا ہے، جو آخرت پر اس کو ترجیح دیتا ہے، یہ ہے اصل بات۔ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے وہ اللہ کے حکم پر عمل کر ہی نہیں سکتا، اس کا نفس پاک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ دنیا کی زندگی انسان کو غافل کر دیتی ہے اللہ کے حکم سے، آخرت کی تیاری سے، نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلنے سے۔
اور علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اجازت چاہوں گا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے۔ آفاق مطلب دنیا کی رنگینی میں گم ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے اپنے رب کو، اپنے مقصد حیات کو، اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے فرائض کو۔ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں آفاق۔ مومن دنیا میں آ کر، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر اپنے رب کو نہیں بھولتا، اپنے رب کے احکامات کو نہیں بھولتا، اپنے مقصد حیات کو نہیں بھولتا، اپنی ذمہ داریوں کو نہیں بھولتا، دنیا کی رنگینی اس کی آنکھوں کو خیرہ نہیں کرتی۔ یہ ہے وہ اصل بات۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔